السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرمن شیفرڈ کی یا کسی بھی عام ڈاگز کی بھی آپ ڈائٹ پلان کے حوالے سے اگر سوچیں کہ یار کیا کیا ہونی چاہیے اور کس طرح ہونی چاہیے، تو جو لانگ کوٹ ہیں میں ان کے بارے میں بات کروں گا۔ اسٹاک کوٹ اسی میں پھر اگر کوئی ان کی بھی وہی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے۔ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے۔ اس میں 3 میں نے کیٹیگریز بنائی تھیں۔ ایک سستا گھر میں جو فوڈ بنایا جا سکتا ہے، جو فیڈ دی جا سکتی ہے، اور ایک گھر میں جو ایکسپینسو چیز دی جا سکتی ہے، اور تیسری پھر ڈائٹ میں آپ جو دیتے ہیں ڈاگ فوڈ، جو کہ امپورٹڈ بھی ہیں۔ لوکل کا تو خیر مشورہ فی الحال میں نہیں دیتا ہوں کیونکہ ایسا کوئی ایکسپیرینس کیا نہیں ہے۔ تو مشورے ہمیشہ وہی دیتا ہوں جو اپنے کینل کے اوپر، اپنے ڈاگز کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو گھر میں اگر آپ نے سستی چیز بنانی ہے تو بھائی اس کو بوائل رائس اور اس کے ساتھ آپ چھچڑے وغیرہ اور گردنیں اور 1-2 پنجے، ایک ڈاگ کی یہ ڈائٹ فیڈ بتا رہا ہوں، وہ سارا بوائل کر لیے کریں۔ پنجوں کے ساتھ سے ناخن صحیح سے اتار لیں، صفائی پہلے تگڑی قسم کی الگ سے بوائل کر کے اس کی کر لیں، اس کے بعد اس کو بنا کے وہ سامنے رکھ دیا کریں۔ دوسرے نمبر پر آپ چاول دیتے ہیں، چاولوں کے ساتھ سبزیاں، چقندر، آلو، گاجر، کدو، ان چاروں میں سے جو بھی آپ کو ملتا ہے 2-3 چیزیں وہ بھی ساتھ آپ چاولوں کے ساتھ بوائل کریں، وہ دیں۔ 1-2 پنجے ڈالیں، کچھ گردنیں، اور اس کے اوپر آپ کوشش کریں کہ ساتھ بیف کا سری کا قیمہ بنوا کے تو وہ ڈالیں۔ اس کے بیچ میں بیف کا سری کا قیمہ ہوگا وہ 2 حصے ہوگا اور باقی ساری چیزیں 2 حصے ہوں گی۔ اور اسی کے ساتھ تیسری فیڈ وہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے رائل کینن دینی ہے یا نیوٹرا گولڈ دینی ہے یا اپنے ٹیسٹ آف وائلڈ دینی ہے، تو وہ پھر ہوتی ہے، اور وہ آپ 2 حصے دیتے ہیں۔ ایک حصہ آپ اس کے بیچ میں ایک حصہ اس کے بیچ میں آپ بیف کا سری کا قیمہ ڈالتے ہیں، اور بیف کا سری کا جو قیمہ ہے اس کے ساتھ آپ نے ہر کلو کے ساتھ 200 گرام کلیجی 200 گرام کلیجی مکس کرنی ہے، 200 گرام اوجری مکس کرنی ہے، اور 200 گرام پھپھرا مکس کرنا ہے۔ تو 2 حصے ہو گئی آپ کا قیمہ اور 2 حصے ہو گئی آپ کی فیڈ، تو یہ آپ کے 4 حصے بہت تگڑی فیڈ کے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کو اس میں سے کون سی سوٹ کرتی ہے، کتنے بجٹ میں آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں، جو کہ آپ ریگولر لے کے چلیں بھی۔ اچھا، اس میں یہ چیز ہے کہ جب آپ قیمہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیورمنگ زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے پھر ہر مہینے میں اس کی ڈیورمنگ کرنی ہے، اور ڈیورمنگ کس سے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر میں بتا دوں گا۔ لیکن یہ جو چیز ہے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جب بھی ڈائٹ میں قیمہ زیادہ، اور قیمہ کچا ڈالنا ہے، بوائل نہیں کرنا۔ جب بھی آپ نے قیمہ زیادہ ایڈ کرنا ہے تو آپ نے پھر یہ دیکھ لینا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اس کی ڈیورمنگ پر دھیان ضرور دینا ہے۔ ڈاگ فیڈ دے رہے ہوں تو 3 مہینے میں 1 دفعہ کافی ہے، اور صرف ڈاگ فیڈ بھی کچھ لوگ دیتے ہیں، لیکن جو لوگ پھر ڈاگ فیڈ صرف نیٹ ڈاگ فیڈ نہیں دیتے، اس کے ساتھ قیمہ ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ اور چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں، ایڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات پھر قیمہ ایک حصہ رکھتے ہیں اور ایک حصہ سبزی اور چاول بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ بہرحال جتنا بجٹ جس کو سمجھ میں آئے، تو اس کے ساتھ پھر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈیورمنگ ان کی ہر مہینے میں 1 دفعہ ضرور ہو، جب آپ قیمہ زیادہ ڈال رہے ہیں تو، اور قیمہ کچا ڈال رہے ہیں، کیونکہ ڈاگز اور بیسیکلی کینائن، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاگز کو قیمہ کچا ہی دینا چاہیے۔ میں کچا ہی دیتا ہوں بہت ٹائم سے۔ تو یہ میں نے کہا ڈاگ فیڈ کے اوپر کر دیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔